مصر میں مذہبی اتحاد کے لیے شروع کی گئی مہم مصر فیملی ہاؤس کی 10ویں سالگرہ کے موقع پر ملک کے سب سے اہم اسلامی ادارے جامع الازہر کے اعلیٰ امام احمد الطیب نے ابراہیمی مذہب کو نشانہ بنایا۔ ان کی تنقید ایک بار پھر ابراہیمی مذہب کو زیر بحث لے آئی ہے۔ گزشتہ ایک سال سے اس مذہب کے حوالے سے عرب ممالک میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ اب تک ابراہیمی مذہب کے وجود کا کوئی سرکاری اعلان نہیں ہوا۔ اس مذہب کے قیام کی بنیاد نہ تو کسی نے رکھی اور نہ ہی اس کے کوئی پیروکار موجود ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس کے لیے کوئی مذہب متن بھی دستیاب نہیں۔ فی الحال اسے مذہب سے متعلق ایک منصوبہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اس منصوبے کے تحت ماضی قریب میں اسلام، عیسائیت اور یہودیت مذاہب میں شامل مشترکہ پیغامات پر مبنی حضرت ابراہیم کے نام پر ایک مذہب بنانے کی کوشش شروع کی گئی ہے۔ اس کا مقصد ان تینوں مذاہب میں شامل ایمان اور عقیدے سے متعلق تقریباً ایک جیسی باتوں پر انحصار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ باہمی اختلافات کو بڑھانے والی چیزوں کو کوئی وزن نہ دیا جانا بھی اس میں شامل ہے۔ باہمی اختلافات سے بالاتر ہو کر عوام اور ریاستوں کے درمیان امن قائم کرنے کے مقصد سے بھی اس خیال کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ دراصل اس مذہب کو لے کر بحث کا دور اور اس سے منسلک تنازعات تقریباً ایک سال پہلے شروع ہوئے، اگرچہ لوگ اب یہ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امام نے اس مسئلے پر کیوں بحث کی، کیونکہ بہت سے لوگوں نے اس مذہب کے بارے میں پہلی بار الطیب سے سنا۔ ظہر کے شیخ کی طرف سے دی گئی تقریر میں مختلف مذاہب کے پیروکاروں کے درمیان بقائے باہمی کی بات شامل ہے۔ مصر کے اسکندریہ میں سن 2011 کے انقلاب کے بعد پوپ شنودہ تھرڈ اور الازہر کے ایک وفد کے درمیان بات چیت کے بعد مصر فیملی ہاؤس کے قیام پر غور کیا گیا تھا۔ دو مذاہب کے درمیان بقائے باہمی اور رواداری کے بارے میں بات کرنا قابل فہم اور توقع خیر بھی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شیخ الازہر نے فیملی ہاؤس سے ابراہیمی مذہب کے حامیوں پر تبصرہ کرنا مناسب سمجھا۔ الطیب نے یہ کہتے ہوئے آغاز کیا کہ وہ یقینی طور پر دو مذاہب اسلام اور عیسائیت کے درمیان بھائی چارے کی الجھنوں اور دونوں مذاہب کے انضمام کے بارے میں پیدا ہونے والے شکوک کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عیسائیت، یہودیت اور اسلام کو ایک مذہب میں ضم کرنے کی خواہش کا مطالبہ کرنے والے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ تمام برائیوں سے نجات دلائیں گے۔ الطیب نے نئی ابراہیمی مذہب کی دعوت کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے جس نئے مذہب کی بات کی جا رہی ہے، اس کا نہ تو کوئی رنگ ہے اور نہ اس کا کوئی ذائقہ اور بو ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابراہیمی مذہب کے حق میں مبلغین یہ کہیں گے کہ وہ لوگوں کے باہمی جھگڑوں اور تنازعات کو ختم کر دیں گے، لیکن در حقیقت یہ اپنی آزاد مرضی کے عقیدے اور ایمان کے انتخابات کی آزادی کو ضبط کرنے کی دعوت ہے۔ الطیب نے یہ بھی کہا کہ مختلف مذاہب کو ایک ساتھ لانے کی دعوت حقیقت اور فطرت کی صحیح سمجھ پیدا کرنے کے بجائے ایک پریشان کن خواب ہے۔ ان کے مطابق تمام مذاہب کے لوگوں کو اکٹھا کرنا ناممکن ہے۔ کہا دوسروں کے عقیدے کا احترام کرنا ایک بات ہے اور اس عقیدے کو ماننا دوسری بات ہے۔ ابراہیمی مذہب کے بارے میں الطیب کی گفتگو کو سوشل میڈیا پر بہت سے لوگوں نے سراہا۔ ان میں عبداللہ رشدی بھی شامل ہیں، جنہوں نے کہا کہ الطیب نے ابراہیمی مذہب کے خیال کو ابتدائی مرحلے میں ہی ختم کر دیا، جبکہ دوسروں نے کہا کہ تنازع اور بحث کے خاتمے کی اس اپیل پر کوئی اعتراض نہیں۔ ظہر کے شیخ نے اپنے خطاب میں مذہب ابراہیمی کی دعوت کی کسی سیاسی جہت کا ذکر نہیں کیا، لیکن سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے اسے مذہبی پردے میں لپٹی سیاسی کال کے طور پر مسترد کر دیا۔ ایک صارف نے کہا کہ ابراہیمی مذہب دھوکے اور استحصال کی آڑ میں ایک سیاسی دعوت ہے۔ نئے مذہب کو مسترد کرنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اسے نظریاتی طور پر درست سمجھتے ہیں۔
لیکن اسے خالصتاً ایک سیاسی کیمپ کے طور پر دیکھتے ہیں جس کا مقصد اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو خاص طور پر عرب ملکوں میں معمول پر لانا اور بڑھانا ہے۔